ہوں گے کچھ لوگ عمران خان کو سپورٹ کرنے والے جو حکومت میں نوکری کرتے ہیں، ہوں گے میڈیا کے کچھ لوگ جو عمران خان کو اس لیے بھی یاد کرتے ہیں کہ ان کو TRP ملتی ہے، لیکن بخدا مجھ جیسے ہزاروں ناچیز جنہوں نے ساری زندگی اس چمن کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، اپنا وقت، اپنی ریسرچ، اپنی جان اس شخص پر لٹانے کو تیار ہیں، وہ بھی مفت میں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ تاریخ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، احادیث صرف احترام کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان پر ایمان واجب ہے۔ میں عمران خان کا غلام نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہوں، پر میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، ان کی حدیث کا غلام ہوں، اسلام کی تاریخ کا طالب علم ہوں اور شریعت کا تابع دار ہوں۔ اپنی ناقص سی عقل کے مطابق قرب قیامت کے آثار دیکھ رہا ہوں، عرب کو پیسے اور اونچی اونچی عمارتوں کی دوڑ میں لگے دیکھ رہا ہوں، اسلام مخالف پراپیگنڈا اور ساری دنیا کی کوششیں دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہو چکا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس حدیث کے مطابق ہند سے کوئی نکلے گا۔ چلو ڈھونڈتے ہیں وہ کون ہے، نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اگر اپنی بات کروں تو میں نے 2019 میں اقوام متحدہ میں اسلام کا ایک شعر دیکھا جس نے دھاڑتے ہوئے بلا خوف پوری دنیا کو بتایا کہ اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، دین صرف ایک ہے اور وہ دین محمدی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم لڑیں گے۔ خدا گواہ ہے کہ اس دن میری آنکھوں میں آنسو صرف اس لیے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام کا نعرہ پھر سے بلند ہوتا دیکھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ اس شخص نے اسلام کی وہ خدمات کی ہیں کہ بڑے بڑے علماء کرام بھی اسے مان گئے۔ ممبروں پر اس شخص کے حق میں دعائیں نکلی اور میرے جیسے دین و وطن کے وفادار سر جھکائے ہاتھ باندھے اس شخص کے سپاہی بن کر کھڑے ہو گئے۔ آج سناتا ہوں اس نے اسلام کے لیے کیا 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 ہے۔ سب سے پہلے دنیا کی چوٹی یعنی اقوام متحدہ میں سب کے سامنے کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین مت کرو۔ جب آپ لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمارا خون کھولتا ہے اور پھر مسلمان آپے سے باہر ہوتا ہے۔ جس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ عرب ممالک بھی جاگ اٹھے، روسی صدر پیوٹن نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، چیچنیا کے مسلمان اش اش کر اٹھے، اردگان نے گلے سے لگایا، محمد بن سلمان چل کر پاکستان آیا، ملائیشیا، قطر، امارات، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش، غرض ہر مسلمان ملک نے اس شخص کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن مجید اور دیگر پاک کتابوں کے لیے امپورٹ کیے جانے والے پیپر تک پہ ٹیکس لگا ہوا تھا، جو ٹیکس اس عمران خان نے ختم کر دیا کہ دینی کتب ہر پاکستانی کم سے کم ہدیہ میں خرید سکے۔ سمندر پار سری لنکا میں وبا سے مرنے والوں کو جلا دیا جاتا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں کی دہائی سن کر اس عمران خان نے سری لنکن حکمران کو اس بات پر قائل کیا کہ مسلمانوں کو اپنے پیاروں کو جنازے پڑھانے دو، جس کی بات مانتے ہوئے سری لنکا کی حکومت نے قانون بدل دیا۔ سرور کائنات کی ولادت پر درود و ذکر مصطفیٰ اور اسمبلیوں میں چراغاں کر کے اس وطن کی فضاؤں کو حضور کے ذکر سے معطر کر دیا۔ رحمت للعالمین اکیڈمی بنا دی کہ جس میں علماء اکرام کو شامل کیا اور کہا اس قوم کے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر چلنا سکھائیں۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں قرآن پاک اردو میں پڑھنا لازم قرار دے دیا کہ اس کے بغیر ڈگری بھی نہیں دی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرنے والے اس عمران خان کا چرچا پوری دنیا کے میڈیا پر ہوا کہ اس دنیا میں ایک مسلمان لیڈر ایسا بھی ہے جو جب مدینہ پہنچتا ہے تو تعظیم میں مدینے کی مٹی پر جوتا تک نہیں پہنتا۔ ہاتھوں میں تسبیح، زبان پر درود پاک، جسم پر قومی لباس، پر اعتماد چہرہ، جس ملک بھی گیا رستے بھی گواہی دینے لگے کہ کوئی مسلمان لیڈر آیا ہے۔ واحد لیڈر جو اسلام کے قانون کو مانتے ہوئے فوراً عدالت میں پیش ہوا کہ اگر حاکم وقت کو بھی قاضی بلائے تو قاضی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بھارت کی طرف سے دوستی اور تجارت بڑھانے کا خط آیا تو بھارتی منافقت اور دوہرے معیار پر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیتے تم سے تجارت بھی نہیں کروں گا۔ اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو راتوں رات اپنے وزیر خارجہ کو امریکہ بھیجا، ہنگامی بنیادوں پر اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا اور جنگ بندی کروائی اور بغیر ڈرے ان کے منہ پر یہ بھی بول کر آئے کہ تم لوگ ڈیپ پاکٹس پر چلتے ہو یعنی منافق ہو۔ قومی لباس پر کسی نے پوچھا کہ آپ شلوار قمیض ہی کیوں پہنتے ہیں تو اس نے کہا دو وجوہات ہیں کہ اگر ایک حکمران ہی قومی لباس نہ پہنے تو اس کی عوام کیسے قومی لباس کو عزت دے گی، اور دوسری یہ کہ قومی لباس میرے اپنے ملک کا ہے، میڈ ان پاکستان ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم میڈ ان پاکستان چیزیں ہی استعمال کریں اور جب تک میں خود مثال نہیں بنوں گا دوسروں سے بھی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ بینک ملازمین کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں قومی لباس پہنے، کیونکہ قومی لباس میں سادہ عوام آپ سے زیادہ اعتماد سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ اس کے اس مشورے پر میرے ٹی وی چینلز پر بیٹھے فنکاروں اور تجزیہ نگاروں نے مزاح میں اڑا دیا۔ واحد لیڈر جس نے بے حیائی ختم کرنے کے لیے عورتوں کو قرآن کے مطابق کہا کہ پردہ کریں، کپڑے ٹھیک پہنے، حالانکہ یہ عین حکم قرآن ہے کہ اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلے تو اپنا جسم ڈھانپ لیں، مگر اس مشورے پر بھی میرے میڈیا
मीडिया समेत अपोजिशन और तमाम उलमाए इकराम में से भी कोई इसकी हिमायत को ना आया और वो मशवरा भी मजाक में उड़ा दिया गया। पहला वजीर आजम जिसको ख्याल आया कि इमाम मस्जिद की भी तनख्वाह होना चाहिए, उसकी तनख्वाह मुकर्रर कर दी। पहला वजीर आजम जिसको ख्याल आया कि मदरसों में पढ़ने वाले लाखों बच्चे दुनियावी तालीम से महरूम रह जाते हैं, उन्हें बराबरी का मौका दिया कि वो जिस तकनीकी फील्ड में भी चाहे जा सकते हैं। जिस मुआशरे में हमने ज़कात देना बंद कर दी, गरीबों से नजरें चुरा ली, इस शख्स ने कौमी खजाने का मुंह खोल दिया। मुश्तरका फंड कायम करके एहसास कैश के नाम पर 12 से 14 हजार रुपए फी खानदान लगा दिए ताकि गरीब भूखा न रहे। मस्जिद में बैठकर सैकड़ों लोगों के सामने सूद के बाइकआउट की शुरुआत कर दी और बिला सूद कर्ज दिया। इस्लामी कानून के मुताबिक गरीब अमीर का इलाज और तालीम में फर्क खत्म करने के लिए सेहत कार्ड और यकसा निसाब मुतारफ करवाया। जेलों में कैद मर्दों और औरतों तक को पसे पुष्ट नहीं डाला, बल्कि इस्लाम के मुताबिक हर मर्द कैदी को सहूलत दी कि जेल के अंदर ही अलग कमरे में 4-5 महीने के बाद 3 दिन के लिए अपनी बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजार सकता है ताकि शरीयत के मुताबिक निकाह कायम रहे। हिंदुस्तानी ड्रामों फिल्मों को पाकिस्तान में बंद कर दिया ताकि फहाशी ना फैले और इस्लामी तारीख पर मबनी ड्रामे अरतरल वगैरह चलाए ताकि इस कौम को याद दहानी हो कि इस्लाम क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं। खानदानी निजाम को मजबूत करने के लिए तमाम तर कानून साजी की कि कोई अपने वालिदैन को घर से ना निकाले और ना कोई वालिदैन अपने बच्चों को घर से निकाले। गंदी फोहश वेबसाइट्स को मुकम्मल बैन करवा दिया और मैं सदके जाऊं, फख्र मुझे उस वक्त और भी हुआ जब चेचनिया के बहादुर तरीन मुसलमानों के लीडर ने रूस के दौरे पर गए कप्तान से मिलकर कहा कि मेरी 2019 से जब से आपने अक़वाम मुत्तहिदा में कलमे की सदा बुलंद की थी, ख्वाहिश थी कि आप जैसे इस्लाम के बहादुर लीडर से मुलाकात हो सके। इस वक्त भी ये शख्स पूरी दुनिया के मुमालिक में ये कवानीन बनवाने में मसरूफ है कि दीन इस्लाम की तौहीन करना जुर्म तसव्वुर किया जाए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह रूस और अमेरिका में ये कानून बन चुका है कि आज़ादी राय की आड़ में इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना जुर्म है। भारत समेत इस्लाम के दुश्मन ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को शरीयत पर चलाना चाह रहा है, स्कूलों में निसाब तालीम को मुकम्मल इस्लामी करना चाहता है। यही वजह है कि इस शख्स के दुश्मन दिन रात इसको हटाने की कोशिश में मसरूफ है। मगर जैसा मैंने कहा, जाओ बड़े बड़े मुफक्किरीन से राय लेकर देख लो। फहम फरासत वाले लोग तुमसे यही कहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अगर कोई इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सिपाही है तो वो ये इमरान अहमद खान न्याजी है। मैंने आज की इस वीडियो में सिफारती तिजारती कामयाबियों का जिक्र नहीं किया और ना मुझे उन कामों से ज्यादा गर्ज है। मुझे इन कामों से ज्यादा उन कामों पर फख्र है जो इसने दीन इस्लाम के लिए किए हैं। ऐसे और बहुत से काम हैं जो अल्लाह ने इससे लेने हैं